بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور 1 سال تک وہ اسرائیلی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو اس قبر سے ایک حبشی غلام نکلا جس کے ناک، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے دیکھ کر کہا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک عورت اپنے سر سے مٹی جاڑتے ہوئے باہر آئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یہی میری بیوی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر واپس جانے لگا، مگر عرصے سے جاگ رہا تھا، اسی لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر رونا دھونا اور اس بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے بازوؤں پر سر رکھ کر سو گیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا جو اپنے زمانے کا واحد حسین تھا، جس کو دیکھ کر کوئی بھی عورت اس پر فدا ہو جاتی۔ جب عورت نے اسے دیکھا تو اس پر فدا ہو گئی اور دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر بازو سے نیچے رکھا اور شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ شوہر جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی وہاں نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ جہاں جہاں قدموں کے نشان جاتے تھے وہ اسی طرف چلنے لگا۔ آخر کار اس نے اپنی بیوی کو پا لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر اس نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی شہزادے نے کچھ کہا نہ تھا، اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، با خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو تو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر کفر کی حالت میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھا لی، اب کبھی بھی نکاح نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میدان کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسرائیلی مر گیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہوگی اور ان کے طریقوں کو لازمی اپنانا ہوگا۔